اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج ہم اس سنت کے ادا کرنے کے لیے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ماں اور ایک باپ کی دل کی تمنا کو آج پورا کیا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی جب عمر ہو جائے تو ہم شادی کریں، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما کر آج انہیں ایک خوبصورت موقع دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالی مرنے کی زندگی کا علم نہیں بتایا، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کا دم نکلنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ شادی بیاہ میں انسان خوشی میں بھول جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے ہمیں دکھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر آئے، عمر آئے رشتہ لینے کے لیے فاطمہ کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بچی ہے، چھوٹی ہے، تو یہ چلے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کچھ شرماتے ہوئے بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی وحی آئی، اللہ نے حکم کر دیا محمد اپنی بیٹی علی کے ہاتھ میں دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ ہمارے یہاں شرم کر جاتے ہیں، حالانکہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ بچی کا جب نکاح ہوتا ہے باپ ادھر ادھر گھومتا ہے، بلکہ رسول اللہ نے خود اپنی بچی کا نکاح پڑھایا ہے، ایک سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھانے کے بعد میں اپنی بچی کو ودا کرنے کے لیے وہاں سے بارات نہیں منگائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو بھیجا کہ فاطمہ کو عشاء نماز کے بعد
حضرت علی کے گھر پہنچا کے آؤ۔ ام ایمن گئی اور حضرت علی کے گھر پہنچا دیا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت علی کے گھر پہ، اپنی بچی کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا بیٹا پانی لاؤ۔ حضرت فاطمہ پانی لے کے آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر کلی مبارک کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھی اور دم کیا، تو اسی پانی کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے سینے پہ چھٹکا، اور تھوڑا سا سر پہ اور تھوڑا سا پیچھے دونوں کندھوں کے بیچ، پھر دعا کی اللہ میری بچی کو اور جو اس کی اولاد ہو میں پناہ میں دیتا ہوں، شیطان مردود سے بچانا۔ پھر حضرت علی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا، پھر دونوں کو اپنے اپنے کام بتائے، مرد باہر کا کام کرے، عورت اندر کا کام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اگر کوئی بندہ اس سنت کو زندہ کر سکتا ہے تو کرے۔ کسی کا رشتہ دار، کسی کا کسی کی بچی اگر اپنے گاؤں میں ہو تو ہم عمل کر سکتے ہیں، دور ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر گاؤں میں کسی کی بچی ہے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کر سکتے ہیں، اور اس میں برکت بھی اللہ بہت دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان صحابی کو پوچھا کہ تیری شادی ہو گئی؟ اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون لڑکی دے گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مکان ہے رہنے کے لیے، نہ سامان ہے میرے پاس، نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی کے گھر چلا جا اور کہنا کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ تیری بیٹی سے کیا ہے۔ یہ صحابی وہاں پہنچا، اس نے اس صحابی کو آواز دی کہ تیری بیٹی کا رشتہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کیا ہے۔ اس صحابی نے بھی قبول کر لیا۔ قربان جاؤں محمد تیرے خادموں پہ، محمد تیری تعلیم ایسی تھی کہ تیرے حکم کو کوئی ٹھکرانے والا نہیں تھا، لیکن آج ایسا زمانہ ہے ٹھکرائے جا رہے ہیں رسول کے حکم۔ وہ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، واپس اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا سامان کی تیاری کر، تیری شادی کی تیاری کر۔ اس نے کہا میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، میں نے تو پہلے بولا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا تیاری کروں گا؟ قربان جاؤں اس کالی کملی والے پہ۔ فرمایا جا عثمان سے 300 درہم ادھار لے لے، قرض لے لے، اور تیرا قرضہ میں محمد الرسول اللہ چکاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا رشتہ بھی محمد الرسول اللہ کرائیں، جس کا قرضہ بھی محمد الرسول اللہ چکائیں، ان کے یہاں بھی محمد الرسول اللہ ضامن اور آگے بھی محمد الرسول اللہ ضامن۔ ان کی زندگی کا کیا کہنا؟ وہ بندہ سامان لینے کے لیے گیا، اپنا ساز و سامان جو شادی بیاہ میں ہوتا ہے خریدا۔ قرآن کا اعلان ہو گیا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ کفار نے للکارا ہے اسلام کو، کفار اسلام کے اوپر چڑھ کے آیا ہے، اسلام بلا رہا ہے۔ قربان جاؤں اس صحابی پہ، ہم جیسا ہوتا تو فرماتا اللہ کے رسول نے تو شادی کروائی ہے، میں تو تیار بھی نہیں تھا، مجھے تو کرنی بھی نہیں تھی۔ کم سے کم یہ بھی پوچھ لیتا، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کے کہہ دیتا یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ ادھر جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اور ادھر میری شادی کی تیاریاں، اب میں کیا کروں؟ لیکن وہ بندہ رسول پاک کے پاس نہیں گیا، صبح بازار میں گیا، جس کے پاس جو سامان لیا تھا اس سے کہا یہ واپس رکھو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہے، کہا نہیں مجھے قرآن نے پکارا ہے۔ انہوں نے اپنا سامان سارا واپس کر دیا اور میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی، اس میں یہ شریک ہوئے اور زخمی ہو گئے، 70 سے زیادہ زخم کھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا وہ صحابی تو
خوشیاں مناتا ہوگا